دینی اعتبار سے اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں اور اس زاویہ نظر سے اگر ہم پلاننگ کو، حکمت عملی کو، منصوبہ بندی کو، اسٹریٹجیکل پلاننگ کو اگر ہم جاننا چاہیں تو کیا دین کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں بنیاد میں موجود ہیں؟ دیکھیے، دینی اعتبار سے بنیاد تو واضح ہے کہ ہمارے دین کے اندر دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ایک تقدیر اور ایک تدبیر۔ جی، وجہ؟ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو ہونا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے پہلے ہی لکھا ہوا ہے، یہ ہے تقدیر۔ بے شک۔ لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ حکم ہے کہ سعی کرو، کوشش کرو، محنت کرو، اپنا اختیار استعمال کرو، اپنی عقل استعمال کرو، اپنے اعضاء استعمال کرو، زمین و آسمان میں جو چیزیں ہم نے تمہارے کام میں لگائی ہوئی ہیں ان چیزوں کو اپنے استعمال میں لاؤ۔ جی۔ تو یہ جو تدبیر کا باب ہے، جی، اس کا تعلق ہی اس کے ساتھ ہے کہ اس میں عمل بھی ہے، عمل کی سوچ بھی ہے، عمل کے لیے پلاننگ بھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی جیسے آیت مبارکہ ہے، فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے تمہارے پاس جتنی قوت ہو سکتی ہے وہ تم پہلے سے تیار رکھو۔ واہ، وہ پہلے سے تیار رکھو۔ اب پہلے سے تیاری کا کیا مطلب ہوگا؟ صحیح۔ اسی کو آپ اسٹریٹجک تھنکنگ کہتے ہیں، اسی کو آپ پلاننگ کہتے ہیں، اسی کو پہلے سے سوچ کے رکھنا کہتے ہیں کہ بھی ہمارے مد مقابل جو ہے اس کی طاقت کیا ہے، اس کی افرادی قوت کیا ہے، اس کی حربی قوت کیا ہے، اب اس کے مقابلے میں ہم بھی وہی ساری کی ساری چیزیں تیار کریں گے۔ صحیح۔ یہی وہ چیز ہے کہ جسے پلاننگ کہا جاتا ہے۔ بے شک۔ اچھا، اسی طرح پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو معمولات تھے، جیسے آپ غزوہ بدر کو دیکھ لیں، غزوہ احد کو دیکھ لیں، غزوہ خندق کو دیکھ لیں، اس میں آپ کو جو پری پلاننگ ہے اور آپ کو جو پہلے سے ہی تیاریاں وہ ملے گی۔ بے شک۔ مثال کے طور پہ غزوہ بدر کے اندر پہلے سے جا کے دیکھا گیا کہ کون سی زمین جو ہے وہ اس اعتبار سے ٹھیک رہے گی کہ جہاں پر ہم پڑاؤ کریں۔ جی۔ غزوہ احد کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے 50 تیر انداز مقرر فرمائے تھے، وہ ایک درے کے اوپر، بے شک، کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، جو مرضی ہو جائے تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ یہ کیا تھا؟ یہ پلاننگ تھی۔ پلاننگ۔ اچھا، پھر احد شریف کو اپنے بیک پہ رکھا تھا، جی، یہ بھی پلاننگ کا حصہ تھا۔ غزوہ خندق کے اندر خندق کھودی گئی تھی، بہت بڑی، کیونکہ مد مقابل جو ہے ان کی افرادی قوت بہت زیادہ تھی، جی، مسلمانوں کی افرادی قوت بہت کم تھی اس کے مقابلے میں، ایسا۔ تو اب درمیان میں خندق کھودی گئی۔ یہ پلاننگ، یہ وہ پلاننگ تھی کہ جب اس کو کفار نے دیکھا تھا تو وہ کہنے لگے واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ حیرت زدہ ہو گئے۔ یعنی عرب کی دنیا میں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ جی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کے اوپر یہ آپ نے خندق کھودی تھی۔ تو اب یہ کیا ہے؟ اس سے آپ یوں کہہ لیں کہ دا بیسٹ اسٹریٹجک تھنکنگ کا اگر آپ کہیں تو یہ وہ والی چیز ہے۔ اچھا، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے جو روز مرہ کے معمول تھے، جو آپ کا پورا دن اور رات تھا، اس کی بھی سرکار علیہ السلام نے باقاعدہ پلاننگ کی ہوتی تھی۔ احادیث طیبہ میں موجود ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اوقات مبارکہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ۔ ایک حصہ عبادت کے لیے، ٹھیک، ایک حصہ اہل خانہ اور آرام کے لیے، صحیح، اور ایک حصہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے لیے اور ان کو سکھانے کے لیے۔ صحیح۔ تو یہ آپ کے 3 حصے ہوا کرتے تھے اور ان 3 حصوں میں آپ نے تقسیم کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ رات کی نیند کو بھی اسی طرح تقسیم کیا ہوا تھا۔ اچھا، کہ پہلے آرام فرماتے، صحیح، پھر اس کے بعد اٹھ کے نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد تھوڑی دیر آرام فرماتے، پھر نماز کے لیے، نماز فجر کے لیے جو ہے وہ آپ دوبارہ بیدار ہوتے۔ تو یہ معمولات کے اندر جو آپ کو ایک بڑا خوبصورت تناسب، جی، اور ایک حسن نظر آئے گا، تو اس کے پیچھے یہ ڈسپلن اور یہ پلاننگ اور یہ سوچ اور یہ طریقہ کار ہی ملے گا۔ ماشاءاللہ۔